الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی نبیہ المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورہ البقرہ کی آیہ نمبر 22 ہم پڑھیں گے۔ کل آیہ نمبر 21 پڑھی تھی۔ پیچھے جو 20 آیات پڑھی ہیں ہم نے مختصراً انداز میں ان کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ پہلے اس میں پہلی جو 5 آیات ہیں ان کے اندر ایمان والوں کی صفات ہیں کہ ایمان والے کون ہوتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لے کے آتے ہیں، اللہ کو نہیں دیکھا تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی فرشتوں کو نہیں دیکھا، قیامت کے دن کو نہیں دیکھا، وحی کو نازل ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن پھر بھی ان پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ ایمان والوں کی صفت ہے، یہ ان کی نشانی ہے۔ یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، قائم کرنے کے جتنے بھی تقاضے ہیں وہ پہلے پڑھے ہوئے ہیں ہم نے، ان کو پورا کرتے ہیں۔ ومما رزقناہم ینفقون، انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں۔ اسی طرح ان کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ قرآن پر اور قرآن سے پہلی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ ایک نشانی ان کی یہ ہے کہ وہ آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ ایمان والوں کی صفات بیان ہوئی ہیں پہلی 5 آیات کے اندر۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے کفار کی خصلتوں کا یا ان کی جو ہے وہ فطرت کا ذکر کیا ہے کہ کفار کو آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، ان کا ایک طبقہ ایسا ہے کہ وہ قطعاً ایمان نہیں لے کے آنے والے، اور یہ وہ ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، ان کی آنکھوں اور کانوں پر پردے پڑ چکے ہیں، یہ قطعاً ایمان نہیں لانے والے۔ اس کے بعد منافقین کا ذکر ہے، اور منافقین کی کئی ساری علامات اللہ رب العزت نے بیان کی ہیں 13 آیات کے اندر۔ سب سے لمبا تذکرہ منافقین کا ہے یہاں پر، جس میں یہ ہے کہ وہ سوچتے ہیں کہ وہ اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، جبکہ حقیقت میں ان کو خود دھوکہ مل رہا ہے۔ پھر جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لے آؤ تو کہتے ہیں کیا ہم ان ایمان والوں کو، مومنوں کو، اصحاب رسول کو کہتے تھے کہ کیا ان بیوقوفوں کی طرح ہم ایمان لے آئیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ پھر وہ سوچتے ہیں کہ وہ اللہ کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، جبکہ حقیقت میں مذاق ان کے ساتھ خود ہو رہا ہے۔ اسی طرح ان کی ایک یہ ہے کہ جب ایمان والوں سے ملاقات کرتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، لیکن پھر جب اپنے شیطانوں کے ساتھ، اپنے سرداروں کے ساتھ علیحدہ ہوتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں کہ بھی ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ ہم مذاق کر رہے ہیں۔ تو یہ مختلف اللہ رب العزت نے منافقین کا تذکرہ کرتے ہوئے ان کی نشانیاں بیان کی ہیں۔ آج جو پڑھنے جا رہے ہیں یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 22 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، یہ پچھلی یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ تو یہ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ الذی، وہ جس نے، جعل بنایا، لکم تمہارے لیے، الارض زمین کو، فراشا فرش، بچھونا، بچھونا اس کا ترجمہ کریں گے جاننے کے لیے، یاد رکھنے کے لیے، فرش کو ذہن میں رکھیں، بچھونا۔ والسماء، واو کا مطلب اور، السماء آسمان کو، بناءً چھت، بناءً کسے کہتے ہیں؟ چھت۔ وانزل، اور اس نے اتارا، یا اس نے وانزل اور اتارا، نازل کیا، من السماء آسمان سے، ماءً کچھ پانی، ماء کسے کہتے ہیں عربی میں؟ پانی کو کہتے ہیں۔ فاخرج، اخراج خارج کرنا،
خارج کرنا مطلب نکالنا. فاخرج پس اس نے نکالا، بمانا پیدا کیا. فا کا مطلب ہے پس، اخرج اس نے نکالا. مانا کیا ہے اس کا؟ مطلب کیا ہے؟ پیدا کیا. بھی اس کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ پانی کے ساتھ. بھی کی جو ضمیر ہے یہ ماں کی طرف لوٹ رہی ہے. یہ جو بھی ہی ضمیر ہے یہ ماں کی طرف لوٹ رہی ہے. من الثمرات کئی طرح کے پھل. کئی طرح کے پھل، ثمر پھل کو کہتے ہیں. رزقا لکم تمہارے لیے، بطور رزق. فلا پس نہ، تجعلوا تم بناؤ، للہ اللہ کے لیے، اندادا کسی قسم کے شریک. وانتم اور اس حال میں کہ تم تعلمون تم جانتے ہو. تو یہ اس کا لفظی ترجمہ ہے. وہ جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت، اور اتارا آسمان سے کچھ پانی، پس پیدا کیا اس کے ساتھ کئی قسم کے پھلوں کو تمہارے لیے رزق، اور پس نہ تم بناؤ اللہ کے لیے کسی قسم کے کوئی شریک، اور تم جانتے ہو. یہ اس کا با محاورہ ترجمہ ہے. اس کی تفسیر کے حوالے سے بس تھوڑی سی باتیں ہیں وہ سمجھ لیں کہ اللہ رب العزت نے، پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ خالقکم والذین من قبلکم، اس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور تم سے پہلے یعنی کہ تمہارے باپ دادا کو پیدا کیا ہے. تو اللہ رب العزت نے صرف تمہیں اور تمہارے باپ دادا کو پیدا کرنے کے بعد چھوڑ نہیں دیا یا کسی اور کے سپرد نہیں کر دیا کہ اب یہ پیدا میں نے کر دیے اور ان کو سنبھالو اور ان کی پرورش کرو، بلکہ پیدا کرنے کے بعد ضروریات کا خیال بھی اللہ نے خود رکھا ہے. اور ادھر اللہ رب العزت نے یہ بات یاد دلائی ہے کہ میں نے تمہیں اور تمہارے باپ دادا کو پیدا کیا، صرف پیدا ہی نہیں کیا بلکہ پھر تمہارے لیے زمین کو بنایا بچھونا، آسمان کو بنایا چھت، اور تمہارے لیے آسمان سے پانی اتار کے زمین کو سیراب کر کے اس سے تمہارے رزق کے لیے کئی قسم کے پھلوں کو اتارا. یعنی کہ یہ سب کچھ کرنے والی ذات جب اللہ تعالیٰ کی ذات ہے تو پھر عبادت بھی اللہ کی کرو، پھر اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو. لیکن اگر تم نے شرک کرنا ہے تو پھر اللہ کی زمین پہ کیوں رہ رہے ہو؟ پھر اللہ کے آسمان تلے کیوں رہ رہے ہو؟ پھر اللہ کے دیے ہوئے پھلوں کو کیوں کھا رہے ہو؟ اللہ کے دیے ہوئے رزق کو کیوں استعمال کر رہے ہو؟ پھر اپنے داتا دستگیر کی زمین پر جا کے رہو، پھر اپنے داتا دستگیر کے آسمان کے نیچے سایہ لو، پھر اپنے داتا دستگیر کے دیے ہوئے پھلوں کو کھاؤ، اس کے رزق کو کھاؤ، پھر اللہ کے رزق کو کیوں کھاتے ہو؟ یہ اللہ رب العزت نے اصل میں اس لیے بات بیان فرمائی ہے، فلا تجعلوا للہ اندادا، بس نہ تم بناؤ اللہ کے لیے. جب یہ سارا کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے تو پھر اللہ کے لیے تم شریک نہ بناؤ کسی قسم کے. یہاں پہ یہ جو ترجمہ کیا نا کسی قسم کے، یہ ترجمہ دو وجہ سے کیا گیا ہے. اندادا، ایک تو یہ لفظ جمع ہے اور دوسرا یہ لفظ ناکرہ ہے. ناکرہ اور جمع ہونے کی وجہ سے یہ اضافہ کیا گیا ہے، کسی قسم کے شریک. کسی قسم کے کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ ذات میں، صفات میں اور افعال میں، ان تینوں میں اللہ کا کوئی شریک نہیں بن سکتا. نہ اللہ کی ذات میں کوئی اللہ کا شریک ہو سکتا ہے، نہ اللہ کی صفات میں اللہ کا کوئی شریک ہو سکتا ہے، اور نہ ہی اللہ کے افعال میں کوئی اللہ کا شریک ہو سکتا ہے. اس لیے ترجمہ کیا کسی قسم کے شریک. اور یہاں پر یہ جو ماءً کچھ پانی ترجمہ کیا، صرف پانی ترجمہ نہیں کیا بلکہ ماءً، اصل میں یہ تنوین ہے. تنوین دو زبر کو کہتے ہیں، دو زبر کی وجہ سے یہ لفظ کچھ ترجمہ کیا گیا ہے اس کا. تو یہ اس کا ترجمہ اور تفسیر ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ سمجھنے قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیق الا باللہ. جزاکم اللہ خیر.